20 روزہ دورہ تفسیر القرآن کا آج 14واں دن ہے اور پہلی نشست ہے۔ 18ویں پارے کا ہم نے 11واں رکوع پڑھنا ہے اور سورہ نور کا 5واں رکوع پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ ہے آسمانوں اور زمین کا نور۔ مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، اس کے نور کی مثال اس طاقچے کی سی ہے جس کے اندر چراغ پڑا ہو۔ المصباح فی زجاجہ، اور چراغ وہ رکھا ہوا ہو ایک شیشے کے اندر۔ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری، وہ شیشہ ایسے ہے جیسا کہ ایک چمکتا ہوا تارا۔ یوقد من شجرۃ مبارکۃ، تیل جلتا ہے اس میں ایک بابرکت درخت کا۔ زیتون یعنی زیتون کا، لا شرقیۃ ولا غربیہ، نہ مشرق کی طرف ہے اس کو رخ نہ مغرب کی طرف۔ یکاد زیتوہا یضیء ولو لم تمسسہ نار، قریب ہے کہ اس کا تیل روشن ہو جائے اگرچہ نہ لگی ہو اس میں آگ۔ نور علی نور، یہ روشنی پر روشنی ہے۔ یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اللہ رب العزت اپنی روشنی سے جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے یا راہ دکھاتا ہے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، بیان کرتے ہیں اللہ مثالیں لوگوں کے لیے۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ رب العزت ہر چیز کو جانتا ہے۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے یہ بتلایا ہے کہ کائنات کی ہر چیز رب تعالیٰ کے حکم سے وجود میں آئی ہے، اور بتایا کہ جو لوگ مسلمان ہدایت یافتہ ہیں ان کو اللہ رب العزت کے عرفان اور ہدایت سے خصوصی حصہ ملتا ہے، اور مومن جو ہے اس کے جسم کو ایک طاقچے سے تشبیہ دی ہے۔ طاقچہ جس کے اندر پہلے زمانے میں چراغ جلا کر رکھا جاتا تھا، اور پنجابی جب آڑا کہنے ہیں، چھوٹا جا آڑا جا بڑا ہے، ہاں جی، جس کے اندر ایک ستارہ کی طرح چمکتا ہوا ہاں جی قندیل رکھا ہوا ہو، اور یہ شیشہ اس کا قلب ہو، اس کا دل ہو، جس کا تعلق عالم بالا سے ہے۔ اس شیشہ میں معرفت اور ہدایت کا چراغ روشن ہے۔ یہ روشنی ایسی صاف اور شفاف اور لطیف تیل سے حاصل ہو رہی ہے جو ایک نہایت ہی مبارک درخت سے نکلا، یعنی زیتون سے۔ ہاں جی، تو خلاصہ یہ کہ اس آیت میں اللہ رب العزت نے مومن کی حالت بیان کی ہے کہ اس کا دل جو ہے نہایت صاف ہوتا ہے۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، ان گھروں میں کہ اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے جن کو بلند کرنے کا، اور لیا جاتا ہے ان میں اس کا نام۔ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، وہ تسبیح کرتے ہیں اس میں صبح اور شام۔ رجال، ایسے مرد، لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، نہیں غفلت میں ڈالتی ان کو تجارت اور نہ خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے، وإقام الصلاۃ، نماز کے قائم کرنے سے، وإیتاء الزکاۃ، اور زکوٰۃ کے دینے سے۔ یخافون یوم تتقلب فیہ القلوب والابصار،
ڈرتے ہیں وہ ایسے دن سے کہ جس میں الٹ دیے جائیں گے دل اور آنکھیں. یعنی مومن لوگوں کی حالت بیان کی کہ ان کے دل اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتے. یہ کاروبار میں بھی لگے ہوں، تجارت بھی کر رہے ہوں، لین دین بھی کر رہے ہوں، تو اس وقت بھی اللہ رب العزت کی یاد میں مشغول ہوتے ہیں. یعنی ادھر کسی کو سودا دینا ہے تو سودا توڑ رہا ہے، ساتھ اللہ کا ذکر بھی کر رہا ہے، سبحان اللہ الحمدللہ. ہاں جی، یہ چیز لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا، کہ اللہ رب العزت ان کو بدلہ دے بہتر ان کاموں کا جو انہوں نے کیے. وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، اور زیادہ دے ان کو اپنے فضل سے. یعنی ایک تو ہے جو نیک اعمال کیے ان کا بدلہ، اور دوسرا اپنے فضل سے مزید اور بھی دے گا. وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور اللہ رب العزت روزی دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں بے شمار. وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالَهُمْ، اور وہ لوگ جو کافر ہیں، پہلے ایمان والوں کی مثال دے دی، اب کفار کی مثال دے رہے ہیں کہ وہ لوگ جو کافر ہیں ان کے اعمال کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء، ایسے ہیں جیسا کہ جنگل میں ریت پڑی ہو، پیاسا آدمی چمکتی دیکھ کر اس کو پانی خیال کرے. حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا، حتیٰ کہ جب وہ اس کے پاس آئے تو بالکل پانی نہ پائے، کوئی چیز نہ پائے. وَوَجَدَ اللَّهُ عِندَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابًا، اور وہ پائے اللہ کو اپنے پاس. اللہ پاک اس کو پورے کا پورا دے گا اس کا حساب. واللہ سریع الحساب، تو پورے کا پورا لے گا اس سے حساب. اللہ پاک جلد حساب لینے والے ہیں. او ظلمات فی بحر اللجوی، یا ہوں اندھیرے گہرے دریا میں، یغشاہ موج فی موج من فوقہ موج، کہ ڈھانپ لے اس کو موج ایک کہ اس کے اوپر ایک اور موج ہو. سحاب، ڈھانپ لے اس کو موج کہ اس کے اوپر ایک اور موج ہو، اور بادل. ظلمات بعضها فوق بعض، اندھیرے ہیں یہ ایک پر ایک. اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا، جب نکال لے اپنے ہاتھ کو تو لگتا نہیں اس کو وہ نظر آئے. وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور، جس کے لیے اللہ نے نہ بنایا ہو نور، نہ دی ہو اللہ پاک نے اس کو روشنی، تو اس کے لیے کوئی روشنی نہیں. اب یہاں بتا دیا کفار ہے، ان کے دل نہایت گندے، اور خود جو کئی طرح کے اندھیروں میں جو ہے وہ کہہ لیں کہ کئی طرح کے اندھیروں میں پھنسے ہوئے. مومن روشنی ہی روشنی میں ہے، کافر اندھیرے ہی اندھیرے میں ہے. یہ 5 رکوع مکمل ہوئے سورہ نور کے، 6 شروع ہو رہا ہے، 11 مکمل ہوئے 18 پارے کے 12واں شروع ہو رہا ہے. الم تر ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض، کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ بے شک اللہ رب العزت تسبیح کرتے ہیں اس کی وہ چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں. یا تسبیح کرتے ہیں اس کی وہ لوگ جو آسمانوں میں ہیں جو زمین میں ہیں. والطیر صافات، اور اڑتے ہوئے پرندے بھی صفوں کے اندر. ہم نے دیکھا نہیں کہ پرندے جہاں سے چاہتے ہیں صبح کو اور شام کو واپس آتے ہیں تو لائن میں ہوتے ہیں. کل ان کا عالم صلاۃ و تسبیحا، ہر ایک نے جان رکھی ہے اپنی بندگی اور تسبیح، ہر ایک کی تسبیح الگ ہے. یہ چڑیاں صبح کو جب میں بولنے کی آواز آتی ہے وہ تسبیح کر رہی ہیں. اللہ علیم بما یفعلون، اللہ پاک جانتا ہے ان کاموں کو جن کو یہ کرتے ہیں. واللہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کا
اللہ ہی کی بادشاہت ہے آسمانوں اور زمین کی، یا اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں زمین کی۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا، کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ بے شک اللہ رب العزت ہانک لاتا ہے بادل کو، ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ، پھر ان کو آپس میں ملا دیتا ہے، ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا، پھر ان کو رکھتا ہے تہ بتہ، فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ، پھر تو دیکھے گا بارش کو کہ وہ نکلتی ہے اس کے بیچ سے، وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرْدٍ، اور اتارتا ہے وہ آسمان سے پہاڑ، ہاں جی، کہ فِيهَا مِنْ بَرْدٍ، یہ ہے بتانا چاہتے ہیں اللہ پاک فرمانا چاہتے ہیں کہ بڑے بڑے اولے ہوتے ہیں اس بارش کے اندر پہاڑ کی طرح، جو اتارتا ہے آسمان سے اس میں پہاڑ کی طرح کے اولے ہیں، فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ، ڈال دیتا ہے جس پر چاہتا ہے، وَيَصْرِفُهُ، بچا دیتا ہے، عَن مَن يَشَاءُ، جس سے چاہتا ہے، يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ، قریب ہے کہ اس کی بجلی اچک لے ان لوگوں کی آنکھوں کو، یقلب اللیل، یہ اللہ پاک کی ساری نعمتیں ہیں، تو بسا اوقات اللہ پاک بارش نازل کر کے ہاں جی بندے کو آرام سکون دیتا ہے اور کھیتیاں ہری بھری ہوتی ہے، بسا اوقات بارش زیادہ ہوتی ہے تو وہی بارش تباہی کا سبب بن جاتی ہے، اولے ہوتے ہیں وہ پڑتے ہیں، وہ فصلوں کو توڑ دیتے ہیں، بندوں کو تباہ کر دیتے ہیں، اور اسی طرح جو ہے وہ بجلی ہے۔ یقلب اللہ اللیل والنہار، اللہ پاک بدلتا ہے رات کو اور دن کو، ان فی ذلک لعبرۃ لاولی الابصار، بے شک اس میں البتہ عبرت کی جگہ ہے آنکھوں والوں کے لیے۔ اللہ خلق اللہ دابۃ مما، اللہ پاک نے پیدا کیا ہر چپائے کو پانی سے، فمنہم من یمشی علی بطنی، کچھ ان میں سے وہ ہیں چلتے ہیں اپنے پیٹ کے بل، ومنہم من یمشی علی رجلین، کچھ ان میں سے وہ ہیں چلتے ہیں اپنے پاؤں پر، ومنہم من یمشی علی اربع، کچھ ان میں سے وہ ہیں جو چلتے ہیں ہاں جی 4 ٹانگوں پر۔ یخلق اللہ ما یشاء، اللہ پیدا کرتا ہے ہاں جی جو چاہتا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے۔ اب بتا دیا کہ اللہ پاک نے مختلف طرح کے جانور پیدا کیے ہیں، کوئی 2 ٹانگوں والا، کوئی 4 ٹانگوں والا، کوئی زمین کے ساتھ رینگ کے چلنے والا، یہ سب۔ لقد انزلنا آیات بینات، بے شک ہم نے اتاری ہیں کھلی کی کھلی نشانیاں، واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ پاک رہنمائی کرتا ہے جس کی چاہتا ہے سیدھے راستے کی۔ وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا، اور وہ کہتے ہیں، یہ منافقین کا طرز بیان کرنا شروع کر دیا، ان کا طرز کیا ہے جینے کا، معاملات کا، وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور رسول پر اور ہم نے اطاعت کی، یعنی ہم اطاعت میں آ گئے، ثم تولى فريق منهم، پھر جاتی ہے ان میں سے ایک جماعت من بعد ذلك، اس کے بعد، وما اولئک بالمؤمنین، اور وہ نہیں ہوتے ایمان لانے والے۔ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جب آپ ان کو بلائیں اللہ اس کے رسول کی طرف، لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کرے، إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ، تو اسی وقت ان میں سے ایک جماعت اعراض کرنے لگتی ہے۔ وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ، اور اگر ان کو پہنچتا کچھ حق، یا تو الیہ مذعنین، تو چلے آئیں اس کی طرف قبول کر کے، افی قلوبہم مرض، کیا ان کے دلوں میں کوئی روگ ہے، مرض ہے، بیماری ہے، ام ارتابوا ام یخافون ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ، یا دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں یہ لوگ، ڈرتے ہیں کہ ان سے ان کا رب اور اللہ کا رسول ان سے
بے انصافی کرے گا، بل اولئک هم الظالمون، بلکہ یہ خود ظالم ہے۔ یعنی اللہ اور اس کا رسول تو ان پر کوئی زیادتی نہیں کرتا، ان کا اپنا رویہ یہ ہے کہ ایک دن اسلام کا اظہار کرتے ہیں، دوسرے دن جو ہے وہ کفر کا اعلان کر دیتے ہیں۔ ایک ابھی کچھ وقت مومن ہونے والی باتیں، دوسرے وقت جو ہے وہ کفار والی باتیں، رویہ تو انہوں نے غلط اختیار کیا ہوا ہے۔ 6 رکوع سورہ نور کے مکمل ہوئے، 7واں شروع ہو رہا ہے، 12 رکوع مکمل ہوئے، 18 پارے کے 13واں شروع ہو رہا ہے۔ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، سوائے اس کے نہیں مومنوں کی بات جب بلایا جاتا ہے ان کو اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف، مومنوں کی یا مومنوں کا طرز تو یہی ہے کہ جب ان کو بلایا جاتا ہے اللہ اس کے رسول کی طرف، لیحکم بینہم، تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کیا جائے، ان یقولوا سمیعنا واطعنا، یہی ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم نے سنا اور مانا، واولئک هم المفلحون، یہی لوگ ہیں کامیاب۔ مومن کا یہی طرز ہے، جب بھی انہوں نے کہا تھا ہمیں اللہ کے رسول سے کوئی مسئلہ ہے تمہارا فیصلہ کروا لو، کہتے ہیں ہم نے جو بھی اللہ کا حکم ہے ہم نے مان لیا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِهِ، جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اور اللہ سے ڈرے گا اور پرہیزگاری اختیار کرے گا، اولئک هم الفائزون، یہی لوگ ہیں کامیاب۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، وہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی پکی قسمیں، لَإِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُونَ، اگر آپ ان کو حکم دیں تو وہ ضرور نکلیں گے۔ قُلْ لا فرما دیجئے لا تقسموا، قسمیں نہ کھاؤ، طاعۃ معروفہ، دستور کے مطابق فرمان برداری کرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ پاک خبر ہے ان کاموں کے جن کو تم کرتے ہو۔ یعنی منافق لوگ جہاد پہ جاتے نہیں تھے اور پھر آ کر قسمیں کھا کر یقین دلاتے ہیں کہ نہیں ہم جانا تو چاہتے ہیں، سب فلانی مجبوری بن گئی، فلانی بن گئی، ان کا کوئی مسئلہ نہیں، ان کو کہو قسمیں نہ کہو، عملاً جو ہے اطاعت کر کے دکھاؤ۔ قل فرما دیجیے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی، اللہ کے رسول کی۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، اگر تم منہ پھیرو گے تو پھر اس کا ذمہ ہے جو بوجھ اس پر رکھا، اور تمہارا ذمہ ہے جو بوجھ تم پر رکھا۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اگر نہ آپ نے کی کہ تم خود ذمہ دار ہوگے۔ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے۔ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، رسول کی ذمہ تو کھلے طور پر بات کو پہنچا دینا ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، وعدہ کیا اللہ رب العزت نے ان لوگوں سے جو ایمان لائے تم میں سے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ ضرور بھی ضرور حکمرانی دے گا ان کو، خلافت دے گا ان کو زمین میں، كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، جس طرح کے حکمرانی اور خلافت دی ان لوگوں کو جو ان سے پہلے گزرے۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور جمع دے گا ان کے لیے دین ان کا جو پسند کیا اللہ رب العزت نے ان کے واسطے۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور دے گا ان کو ان کے خوف کے بعد امن، عطا کرے گا ان کو ان کے خوف کے بعد امن۔ يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا، وہ عبادت کریں گے میری، شریک نہ ٹھہرائیں گے میرے ساتھ کسی کو۔ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ، جو کہ ناشکری کرے گا اس کے بعد، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہی لوگ ہیں نافرمان۔ یہاں اللہ رب العزت نے مسلمانوں سے زمین کی خلافت کا وعدہ فرمایا ہے، فرمایا کہ اللہ رب العزت ایمان والوں، اعمال صالحہ والوں سے یہ وعدہ کرتا ہے کہ اللہ پاک زمین میں ان کو حکمرانی حکومت عطا کرے گا، ان کو خلافت عطا کرے گا۔ اور ہم کہتے ہیں کہ الحمدللہ اللہ پاک نے اس وعدے کو پورا فرمایا،
اور خلفائے راشدین کے ذریعے اللہ رب العزت نے پوری دنیا کے اندر اسلام کی حکمرانی قائم فرمائی. تو یہ آیت خلافت ہے یا آیت استخلاف ہے، خلافت ملنے کی پیش گوئی ہے. تو ادھر بیٹھا کرو دوسرا، یہ خلافت ملنے کی پیش گوئی ہے. لہذا ہم کہتے ہیں خلفائے راشدین کے ذریعے یہ پیش گوئی پوری ہوئی، اور ان کے ذریعے اللہ رب العزت نے اسلامی نظام کا نفاذ کیا. اب جو لوگ خلفائے راشدین کو ہی برحق نہیں مانتے ان کے بارے میں کیا کہا جائے؟ یہ پیش گوئی پھر کب پوری ہوئی؟ پھر تو پیش گوئی پوری کیسے ہوئی؟ وہ کہو خلافت کب آئے گی جس کا وعدہ اللہ پاک قرآن میں کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں خلفائے راشدین یہ حق کے اسلام کے ترجمان تھے، اس لیے اللہ رب العزت نے ان کے ذریعے اس وعدے کو پورا کیا، اور انہوں نے واقعی وہ نظام قائم کر کے دکھایا جو واقعی ہونا چاہیے تھا اور اس کا وعدہ تھا. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، قائم کرو نماز کو، دو زکوٰۃ کو. وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، اطاعت کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکہ تم پر رحم کیا جائے. لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ، ہرگز خیال نہ کریں آپ کافروں کو کہ وہ تھکا دیں گے زمین میں بھاگ کر. وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے. وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ، برا ٹھکانہ. یعنی کافر کہیں بھی چلے جائیں اللہ کی پکڑ سے بھاگ نہیں سکتے. جس طرح ہمارے یہاں ہوتا نا، جو بندہ بہت تیز ترار ہوتا ہے اس کو بھاگنا ہوتا ہے تو وہ پائدہ کرتا ہے انہوں پھاڑ کے دکھا. جہاں بیچارا موٹا ہے بندہ ہوتا، پارا بندہ ہوتا، وہ بھی پیچھے تھوڑا جہا دوڑتا مڑ کے تھک ہار کے بہ جاتا. ہاں جی، انہوں پھاڑ نہیں سکتا. تو اللہ فرماتا ہے یہ میری پکڑ سے بھاگ نہیں سکتے، تھکا نہیں سکتے اللہ پاک کو. 7 وار کو سورہ نور کا مکمل ہوا، 8واں شروع ہو رہا ہے. 13 رکوع مکمل ہوئے، 18 پارے کے 14واں شروع ہو رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم 3 مرات. اجازت کے احکامات بتا رہے ہیں. گھر میں داخل ہونا ہے تو اجازت کا کیا طریقہ؟ ایمان والو، چاہیے کہ اجازت لے تم سے وہ جن کے مالک ہیں تمہارے ہاتھ، اور وہ جو نہیں پہنچے ابھی تک بلوغت کو تم میں سے 3 مرتبہ، یعنی اجازت مانگے 3 مرتبہ. من قبل صلاۃ الفجر، فجر کی نماز سے پہلے. وحین تصغون ثیابکم من الظہیرۃ، اور جس وقت کے دوپہر میں تم اپنے کپڑے اتارتے ہو. اب من بعد صلاۃ العشاء، اور عشاء کی نماز کے بعد. ثلاث عورات لکم، یہ 3 وقت ہیں تمہارے بدن کو کھولنے کے. لیس علیکم ولا علیہم جناح، نہیں ہے تم پر نہ ان پر کوئی گناہ بعدہ ہونا ان وقتوں کے بعد. طوافون علیکم بعضکم علی بعض، یہ کہ تم کیا ہیں چکر لگاتے ہو تم ایک دوسرے پر. کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح بیان کرتے ہیں اللہ پاک تمہارے سامنے باتیں یا احکامات. اللہ علیم حلیم حکیم، اللہ پاک جاننے والا حکمت والا ہے. وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلْمَ، جب پہنچ جائے تم میں سے بچے بلوغت کی حد کو، فَلْيَسْتَأْذِنُوا، ان کو وہ چاہیے کہ اجازت مانگا کریں. كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، جس طرح کہ وہ اس سے پہلے اجازت مانگتے رہے. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ، اسی طرح اللہ بیان کرتا ہے تمہارے لیے اپنی نشانیاں. واللہ علیم حکیم، اللہ پاک جاننے والا حکمت والا ہے. یہاں اجازت گھر میں داخل ہونے کے کچھ احکام بیان کیے جا رہے ہیں. فرمایا کہ کسی کے گھر میں اجنبی بندے نے داخل ہونا، وہ تو اجازت کے بغیر جا ہی نہیں سکتا، اس کے تو احکام سے آ سکتا ہے. لیکن
وہ افراد جن کا تمہارے گھروں میں عام طور پر آنا جانا ہوتا ہے، جس طرح کے غلام اور لونڈیاں رکھے ہوتے تھے، مالکوں کے پاس رہتے تھے، وہ ان کے بارے میں حکم ہے، یا چھوٹے بچے جن کا اکثر گھروں میں آنا جانا لگا رہتا ہے، اپنے گھر، ہمسایوں گھر، رشتے داروں کے گھر، جو بھی جوان نہیں ہوئے، فرمایا کہ چونکہ ان لوگوں کا غلام لونڈیاں یا ان کا تمہارے گھر میں آنا جانا رہتا ہے، لہذا ان کو بھی چاہیے کہ گھر میں داخل ہونے سے پہلے 3 مرتبہ اجازت مانگے، اجازت مانگے کہ میں آنا چاہتا ہوں، یا اگر اس کا حال ہے سلام کر لیں، اگر اجازت ملے تو آ جائیں، نہ ملے تو باہر جائیں۔ جو یہ وہ لوگ ہیں جن کا عموماً گھر میں آنا جانا رہتا ہے، گویا کہ ایک قسم کے گھر کے افراد ہیں، لیکن ہیں جو ہے یہ اپنا کہہ لیں کہ اپنا ایسے کہ جنہوں نے ہر وقت ہمارے ساتھ رہنا نہیں ہے، لیکن آنا جانا لگا رہتا ہے کسی ضرور سے ان کا۔ 3 اوقات بتائے، فجر کی نماز سے پہلے آنا اجازت مانگ کے آئے، دوپہر کے وقت جب بندہ روز آرام کے لیے لیٹتا ہے اس وقت، اور اسی طرح جو ہے عشاء کی نماز کے بعد۔ فرمایا اس کے علاوہ اگر انہوں نے آنا ہے وہ گھر میں آنے والے حضرات اکثر، فرمایا کہ اس وقت اگر وہ آ بھی جائیں تو تھوڑا سا سرسری سے آنے کا اشارہ کر کے تو وہ آ سکتے ہیں، اس لیے کہ ان کے اکثر کام گھروں میں رہتے ہیں۔ فرمایا کہ جو بچے جب جوان ہو جائیں پھر تو اجازت کا معاملہ اور سخت ہو جاتا ہے نا جی، لہذا پھر تو اور اہتمام کے ساتھ اجازت مانگی ہے۔ وَالْقَوَائِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا، وہ بوڑھی عورتیں جو بیٹھی رہتی ہیں اور نکاح کی امیدوار نہیں، یا نکاح کی امید نہیں رکھتی، فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ، ان پر گناہ نہیں کہ وہ اتاریں اپنے کپڑے، غیر متبرجات بزینہ، کہ جس وقت اپنے بناؤ سنگار کو ظاہر کرنے والی نہ ہوں، وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ، اور اس سے بھی اگر بچے تو بہتر ہے ان کے حق میں، واللہ سمیع علیم، اللہ پاک سننے والا جاننے والا ہے۔ مطلب یہ کہ جو بوڑھی عورتیں ہیں اور اتنی بوڑھی ہیں کہ ابھی ان کو نہ تو اپنا نکاح کی امید ہے، نہ شوق ہے، نہ وہ اس قابل ہیں، تو بہت بوڑھے ہیں، تو جتنے اہتمام سے جوانوں کو پردہ کرنے کا، لپٹ کر رہنے کا حکم ہے، اگر یہ اتنا اہتمام نہ بھی کریں تو پھر بھی ان کے حق میں گنجائش ہے، تھوڑے کپڑوں میں رہیں پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن فرمایا کہ بہتر ہے کہ یہ بھی پردے کا اہتمام کریں، بہتر ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ بوڑھی عورت باہر نکلے بے پردہ ہو کے نکلے، یعنی کار میں اگر ہوتا ہے اس کو معاملہ تو اتنا سخت اس کو معاملہ نہیں جس طرح کہ جوان عورت کا ہوتا ہے۔ لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج، کہتے ہیں نہیں ہے جدہ کدی گھر دے سر ننگا ہو گیا، ہاں جی ایک دم سیانی عورت دا، چلو کچھ بندہ کہنا کہ کوئی نرمی ہے، اگرچہ وہ بہتر ہوگی نہیں ہے۔ لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج ولا انفسکم ان تاکلوا من بیوتکم او بیوت آبائکم، فرمایا حرج نہیں ہے کوئی بھی اندھوں کے حق میں، اور نہ ہی لنگڑوں کے حق میں، اور نہ مریض پر بھی حرج ہے، ولا علی انفسکم، اور نہ تم پر کوئی پابندی ہے، ان تاکلوا من بیوتکم، یہ کہ تم کھاؤ اپنے گھروں سے، او بیوت آبائکم، یا اپنے باپ دادا کے گھروں سے، او بیوت امہاتکم، یا اپنی ماں کے گھروں سے، او بیوت اخوانکم، یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے، او بیوت اخواتکم، یا اپنے بہنوں کے گھروں سے، او بیوت اعمامکم، یا اپنے چچوں کے گھروں سے، او بیوت عماتکم، یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے، او بیوت اخوالکم، یا اپنے ماموں کے گھروں سے، او بیوت خالاتکم، یا اپنی اینٹیوں کے گھروں سے، او ما ملکت مفاتحہ ہو، یا جس گھر کی کنجیوں کے تم مالک ہو، او صدیقکم، یا اپنے دوست کے گھر سے۔ لیس علیکم جناح ان تاکلوا جمیعا او اشتاتا، تم پر گناہ نہیں
اس بات میں کہ تم کھاؤ اکٹھے ہو کر یا کھاؤ جدا جدا. ہاں جی فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا جب تم گھر میں داخل ہو فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تو پھر ذرا ہاں جی اپنے لوگوں کو سلام کیا کرو. تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ طیبہ یہ نیک دعا ہے اللہ کے ہاں سے برکت والی ستھری. کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تعقلون. اسی طرح اللہ پاک بیان کرتا ہے ساری باتیں تمہارے سامنے کھول کر تاکہ تم عقل سے کام لو. یہاں بتا دیا کہ اپنے عزیز و اقارب کے گھروں میں جا کر بندہ کوئی چیز کھانا چاہے ہاں جی تو کوئی منع نہیں ہوتا. ہاں جی کہ اپنا چاچا اپنے پھوپھی اپنا ماموں اپنی خالہ قریبی رشتہ دار اپنے کوئی دوست اپنے بھی احباب میں کہ ان کے گھر جا کے کوئی دعوت کھائی کوئی کھانا کھایا کوئی کھلایا یہ کوئی بری چیز نہیں ہے. اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ہاں ادھا وہاں کہ ہر روز نہیں جانا چاہیے کدی کدی جانا چاہیے اور جڑا ہر ویلے ہی بڑھیا رہے گا کام تو خراب ادھا نہیں. بس اتنا کہ جتنا اگلا بندہ ہی برداشت کر لے تاکہ اگلا بندہ ہی پریشان نہ ہو. ہاں جی ہاں اتنا کہ زیادہ نہیں. ہاں جی یہ تو کوئی کنجوس کے کار کہتے ہیں نا مہمان آ گیا تو اب وہ اس نے نماز نہیں لی کہ تو 100 رکعت نماز نفل. ہاں جی اب وہ یہی انتظار کر رہا تھا کہ پرانا چلے جائے تو پھر میں نماز توڑا. جو ایک کنجوس کا مہمان آ گیا کہنا ہم چڑھ جا چھمائیے ہانڈیے اگے پرانا بھی جڑا وا گیا سی آیا سی بھی میں اتنے رہنا یا کھا کے جانا کہنا بہیا سلام کرانے پھر یہ کہہ کے بہ گیا. اتنا کم کہاں کبھی کھانا کھانا یہ کوئی بری بات ہے. فرمایا جب تم گھر میں داخل ہو تو سلام کیا کرو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ جو ہے یہ بہترین دعا ہے جو ہم اپنے کسی بھی چاہنے والے کے لیے کر سکتے ہیں. باقی کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا سلام کے علاوہ یہ جو انگریزوں نے نکالی ہوئی ہیں یہ جو مختلف ہندوؤں اور سکھوں نے نکالی ان جملے میں کوئی حیثیت نہیں ہوتی نہ ہی بابرکت ہے. ہاں جی بائے بائے ٹاٹا اور پتہ نہیں کیا کچھ ہے جو ہندوؤں سکھوں نے لفظ نمستے سمجھتے نکالے ہوئے اور کوئی ثواب نہیں ہے. اور ایک مسلمان کی شان نہیں کہ ان چیزوں کو استعمال کرے. سلام یہ دعا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا معنی سلامتی ہو تم پر اللہ کی رحمت ہو اللہ کی برکتیں ہو تم پر. کیا زبردست دعا ہے. اور کون سی دعا ہے جس کا مقابلہ کر سکتی ہے یہ جو گڈ نائٹ گڈ ایوننگ. ہاں جی یہ تو وقتی ایک چھوٹی سی دعا ہے تمہاری صبح اچھی ہو تمہاری شام اچھی ہو. یہ ہر وقت ہی سلامتی ہوتا ہے ہر وقت ہی اللہ پاک کی برکتیں پر. تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ بڑی زبردست چیز ہے. 8 رکوع مکمل ہوئے سورہ نور کے 14 مکمل ہوئے جو ہے وہ 18 پارے کے. انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله فرمایا کہ مومن لوگ وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اس کے رسول پر. وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ جب ہوتے ہیں اس کے ساتھ کسی جمع ہونے کے کام میں لَمْ يَذْهَبُوا تو چلے نہیں جاتے حَتَّى يَسْتَأْذِنُوا یہاں تک کہ جی اس سے اجازت نہ لے لیں. ان الذین یستأذنونک سوائے بے شک اجازت مانگ سے آپ سے وہ اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ یہی لوگ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور اس کے رسول پر. فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ پھر جب وہ آپ سے اجازت مانگے کسی کام کے لیے فَأْذِن اجازت دے دیجئے لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ آپ ان میں سے جس کو چاہیں. وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ اور معافی مانگیے ان کے لیے اللہ سے. ان اللہ غفور رحیم بے شک اللہ پاک بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. مومن لوگوں کے متعلق بتایا فرمایا کسی غرض سے اگر آپ کے پاس آتے ہیں کسی کام کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں یا آپ نے ان کو بلایا یا خود آئے تو پھر اگر اس طرح مجلس میں بیٹھے ہیں کسی ایک بندے کو ضروری کام پڑ گیا وہ اگر چھٹی مانگے جائے تھوڑی دیر ذرا ہویا ہوا پرانا کام تو آپ کو اجازت مانگے اس کو اجازت دے دیا کریں. مجبوری کے معاملات اور ہیں. ہاں جی ہاں تو
وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ، اور ان کے حق میں اللہ سے استغفار کیجیے۔ حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے صحابہ کے حق میں استغفار کیجیے۔ کہ صحابہ کیا شان ہے کہ اللہ پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں آپ ان کے حق میں استغفار کیجیے۔ اب اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خطاؤں کی معافی کی درخواست اللہ پاک سے کی ہے تو کیا قبول نہیں ہوئی؟ یہ کہاں سے غلطیاں نکالتے ہیں اسی ہاں جی صدیوں بعد ہاں جی فلاں صاحب سے فلاں غلطی ہوئی، انہوں نے بھی معافی مانگ لی، حضور نے بھی طرفوں اللہ پاک کو جو ہے وہ درخواست کر دیا باری تعالیٰ میری ان بندوں کو معاف کر دی، چھوٹی موٹی خطائی بھی ہے۔ ہاں جی دنیا کے سارے ولی اکٹھے ہو جائیں اور ساری زندگی سجدے میں پڑے رہے تو ایک صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، فرمایا کہ نہ لا تجعلوا مت ٹھہراؤ رسول کے پکارنے کو آپس میں ایک دوسرے کے پکارنے کی طرح، یعنی جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح نہ پکارو۔ قد یعلم اللہ الذین یسرون منکم، اللہ جانتا ہے ان لوگوں کو ہاں جی تم میں سے جو اس طرح ہاں جی پکارتے ہیں ہاں جی آنکھ بچا کر یا نکل جاتے ہیں کھسک جاتے ہیں آنکھ بچا کر ان کو فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، ان کو چاہیے کہ ڈریں وہ ہاں جی اس کے حکم کی مخالفت کرنے سے۔ ان تصیبہم، کہ آ پڑے ان پر کوئی مصیبت، اور یصیبہم عذاب علیم، یا آ جائے ان کو دردناک عذاب، یا پہنچے ان کو دردناک عذاب۔ یہ اصل منافقین اس طرح کرتے تھے کہ وہ مجلس میں آتے تو ایک تو حضور کی باتوں کو سے سنتے نہیں تھے، اس لیے کہ مقصد ان کا تو وہاں آ کر کسی بات کو سننا ہوتا نہیں تھا، کوئی نہ کوئی خرابی پونے ہوتی سی آ کے، تو وہ آپس میں کچھ لگ رہے تھے، بات سنتے نہیں تھے، اور پھر جتنے مرضی مجلس سننا اٹھ کے چلے جتنے مرضی آ جاتے۔ اب جب مجلس میں کچھ لوگ بیٹھے ہو نا تو کبھی کوئی اٹھ گیا، کبھی کوئی وہ بیٹھ گیا، کبھی اس طرح جو ہے نا باقی لوگ بھی ذہنی طور پر کیا ہوتے ہیں منتشر ہوتے ہیں، وہ توجہ یکسوئی نہیں رہتی، اس لیے یہ وہی ان کے لیے سنائے گی۔ یہ منافقین خاص طور پہ اس طرح کی حرکتیں کرتے تھے۔ اور بتایا کہ اس سے پہلے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح جب تم نے بلانا اس طرح نہ بلاؤ جتنا ایک دوسرے کو بلا دیا، ہاں جی نہ لے کے یا محمد۔ ایک قبیلے کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آ کر انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا یا محمد اخرج الینا، محمد باہر آ کے ساڈی گل سن، اس طرح یا محمد کہہ کے پکارا، فرمایا نہ ادھر یا زید ہاں جی یا خالد یا بکر، ایک دوسرے کو اوے فلانے کے پکار دیا، حضور نے بس نہیں پکارا۔ اجے ساڈے بھائی ہون گئے یا محمد کو پکار دیا، یہ کی مطلب ہے؟ ہاں جی غلط ہے، غلط ہاں جی اتھا پتہ ہے کہ الا ان للہ ما فی السماوات والارض، سن لو بے شک اللہ ہی کا جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں، قد یعلم ما انتم علیہ، اس کو معلوم ہے کہ تم جس حال پر ہو، وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ، جس دن وہ پھیرے جائیں گے اس کی طرف، فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، تو ضرور بھی ضرور خبر دے گا ان کو ان کاموں کی جو انہوں نے کیے۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ رب العزت ہر چیز کو جانتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں 9 رکوع مکمل ہوئے، سورہ نور کی اور مکمل ہو گئی، 15 رکوع مکمل ہوئے 18ویں پارے کے۔ آگے سورہ فرقان شروع ہوگی۔ ہاں جی فرقان کا معنی حق اور باطل میں فرق کرنے والی، تو یہ قرآن کا
نام ہے، قرآن کا ہی نام ہے الفرقان، قرآن کا نام۔ قرآن نے حق اور باطل میں فرق کیا۔ قرآن ایسی کتاب ہے جس نے کھرے کو کھرا اور جو ہے وہ جھوٹے کو جھوٹا بتلایا۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بابرکت ہے وہ ذات جس نے اتارا حق اور باطل میں فیصلہ کرنے والی کتاب کو اپنے بندے پر تاکہ ہو جائے وہ جہان والوں کو ڈرانے والے۔ دیکھو یہ جو قرآن کریم کی آیت ہے یہ بتلا رہی کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت صرف مکہ والوں کے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے، لیکون للعالمین نذیرا، عالم، عالمین عالم کی جمع ہے، سارے جہانوں والوں کو ڈرائیں۔ ایک جہان نہیں، ایک علاقہ نہیں، دو علاقے نہیں۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ اللہ وہی ہے جس کی بادشاہت آسمان و زمین کی۔ ولم یتخذ ولدا، اس نے نہیں بنائی اولاد۔ ولم یکن لہ شریک فی الملک، اور نہیں ہے کوئی شریک اس کا سلطنت میں۔ وخلق کل شیء، اور پیدا کی اس نے ہر چیز۔ فقدرہ تقدیرا، پھر اس نے ٹھیک کیا اس کے سارے نظام کو بہترین ایک خاص طرز سے اس کا نظام بنایا۔ واتخذوا من دونہ آلہۃ، اور انہوں نے بنا لی اللہ کے علاوہ اور معبود۔ لا یخلقون شیئا، جنہوں نے کچھ پیدا نہیں کیا۔ وہم یخلقون، حالانکہ وہ خود پیدا کیے ہوئے ہیں، مخلوق ہیں۔ ولا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفعا، مالک نہیں ہے ان کے حق میں نقصان کے نہ نفع کے۔ ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا، مالک نہیں ہے وہ موت کے نہ زندگی کے اور نہ ہی جی اٹھنے کے۔ خود ان کے پاس کسی قسم کا کوئی اختیار نہیں، جن کو وہ خود معبود بنائے ہوئے ہیں وہ خالق نہیں، خود مخلوق ہے۔ وقال الذین کفروا ان ھذا الا افک، کافر لوگ کہتے ہیں نہیں ہے یہ مگر جھوٹ۔ افتراہ، جس کو گھڑ لیا نعوذ باللہ حضور نے۔ وَآنَهُ علیہ قوم، اور مدد کیا ان کی ایک قوم نے، آخرون جو دوسری ہے، یا مدد کیا ان کی دوسرے لوگوں نے۔ فقد جاءوا ظلما وزورا، سو لے آئے یا کی انہوں نے بے انصافی اور بولا ہے جھوٹ۔ یعنی خان کو اپنی طرف سے بکواس کر دیا کرتے تھے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہ یہ جو قرآن ہے یہ حضور نے خود کڑا ہے، تو دوسرے بندے کو نال مل کے تاور بھی لیندے، تو بندہ تو پیش کرو کیڑا سگا جڑا ہاں جی قرآن جیسا وسیع بڑی کلام کرنا جانتا، اپنے کو خود ایدی چھاڑ دے رہتا سی۔ جھوٹا بندہ جو ہوتا ہے جھوٹی افواہیں پھیلانے کا عادی ہوتا ہے۔ کون سا ہر بندہ تحقیق کرتا پھرتا ہے معاملات کی، بھئی کون سا معاملہ کیسے ہے، پر اس نے ایک بات چھوڑنی ہے اس نے چھوڑ دی۔ چلو دو چار بندے تو میری گل سن کے سچی سمجھن گے نا، 100 اگر 95 بندے جھوٹ کہن گے تو 5 مانوی تو لین گے نا، چلو اتنا ہی چلو۔ یہ اس طرح کی سازشیں اس لیے ہوتی۔ وقالوا اساطیر الاولین، اور انہوں نے کہا یہ پہلوں کی کہانیاں ہیں، نقلیں ہیں۔ اکتتبہا، جن کو لکھا ہے اس نے، فَيَتُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، وہ اس کو لکھوائی جاتی ہیں صبح اور شام کو۔ لا فرما دیجیے أَنزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس قرآن کو اتارا ہے اس ذات نے جانتا ہے چھپی ہوئی چیزوں کو آسمان و زمین میں۔ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، بے شک اللہ پاک بخشنے والا رحم کرنے والا۔ وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ، اور وہ کہتے ہیں کیا ہوا اس رسول کو، یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، کھاتا ہے کھانا اور چلتا ہے بازاروں میں۔ لولا انزل الیہ ملک، کیوں نہ اتارا گیا اس پر کوئی فرشتہ، فیکون معہ نذیرا، کہ ہوتا اس کے ساتھ کوئی ڈرانے والا۔ اور یلقا الیہ کنز، یا آ پڑتا ہے اس کے پاس کوئی خزانہ۔ او تکون لہ جنت یاکل منہا، یا اس کا کوئی باغ ہوتا اس میں سے کھایا کرتا۔ وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، ظالم لوگ ہاں جی نہیں پیروی کر رہے
ظالم لوگوں نے کہا نہیں پیروی کر رہے تم مگر ایک جادو زدہ آدمی کی، یعنی ایسے شخص کی جس پر جادو ہو گیا. انظر کیف ضربوا لک الامثال، دیکھو صحیح آپ کے متعلق کیسی مثالیں بیان کرتے ہیں. فضلوا فلا یستطیعون سبیلا، گمراہ ہو گئے اور صحیح راستہ پانے کی طاقت نہیں رکھتے. وہی بات بھی پہلے ذکر کی گئی، کہتے ہیں ہم نبی تو تب مانے ان کو جب فلاں کام کر کے دکھائیں فلاں. ہاں جی، جو پہلے آیا کہ بھئی جو ہے نا کوئی فرشتہ ان کے پاس ساتھ اترے اور ساتھ جو ہے کوئی اور بھی ہو جو اپنا لوگوں کو ڈرانے والا، کوئی ہائے ہائے نبی کی گل نہ مانی تو اتنا ہوئی اتنا ہوئی اتنا ہوئی. نبی کو ڈرانے والے اور کسی کیا ضرورت ہے؟ یا بہت زیادہ مال ہوئی نہ تو پھر مننا گے نبی سرمایہ دار پارٹی ہو، یا ان کو باغ ہوئے تو اس باغ چ پھل کھان سارے سامنے، یہ نبوت کا معیار ہے. اللہ اکبر، بے عقلی والی باتیں کرتے تھے بیٹھ کر. یہ سورہ فرقان کا پہلا رکوع مکمل ہوا، 16 مکمل ہوئے 18 پارے کے، اور دوسرا رکوع سورہ فرقان کا شروع ہو رہا ہے، 17واں رکوع شروع ہو رہا ہے 18 پارے کا. تبارک الذی ان شاء جعل لک خیر من ذلک جنات تجری من تحتها الانہار، بڑی بابرکت ہے وہ ذات، ہاں جی اگر چاہے تو کر دے تمہارے واسطے اس سے بہتر. یہ کہتے ہیں نا باغ ہو تہاڈے واسطے، اللہ پاک چاہے تو تمہیں باغاں دے باغ دے دے، لیکن یہ کوئی نبوت کا معیار نہیں. آپ سے پہلے تو نبی ہیں، کون سا ان کے باغ تھے؟ اس سے بہتر دے دے اللہ پاک. جنات تجری من تحتها الانہار، باغ جو جاری ہو جن کے نیچے نہریں. وجعل اللہ قصورا، اللہ چاہے آپ کے واسطے محل بھی آپ کو عطا کر دے. بل کذبوا بالساعۃ، مسئلہ یہ کہ یہ جھٹلاتے ہیں قیامت کو. وَأَعْدَى لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا، اور تیار کر رکھا ہے ہم نے اس شخص کے لیے جو جھٹلائے قیامت کو، ہاں جی جلتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے ہم نے اس شخص کے لیے جو جھٹلائے قیامت کو، جلتی ہوئی آگ. اذا رأتهم من مکان بعید، جب دیکھے آپ ان کو دور کی جگہ سے، سمعوا لها تغیظا وزفیرا، تو سنیں گے ان کا چیخنا چلانا. وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ، جب وہ کیا ہے اِذَا رَأَتْهُم مِّن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، جب دیکھیں گی ان کو دور سے تو سنیں گے اس کے لیے چیخنا چلانا. کون دیکھے گی؟ دوزخ. دوزخ جب ان کو دیکھے گی، دوزخیوں کو بھی اس میں یہ پڑے نہیں ہوں گے، تو دوزخ جو ہے نا وہ چیخے گی چلائے گی. دوزخی کو دیکھ کر بھی ہونے بالکل آن والے ہیں. یہ جداں شکا اپنا چیتا شیر، ہاں جی جداں وہ اپنا کہہ لو کہ اپنا خوف پیدا کردہ وا ان کھان تو پہلے، ادھر دوزخ خوف پیدا کرو گی دوزخیاں دے دلوں سے. جب دیکھے گی ان کو دور کی جگہ سے تو سنیں گے یہ اس کا چیخنا چلانا. وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ، جب ڈالے جائیں گے اس میں ایک تنگ جگہ کے اندر تو جکڑے جائیں گے یہ زنجیروں میں. دعوا هنالك ثبورا، تو پھر وہاں پر پکاریں گے موت کو. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا، کہا جائے گا بھی نہ پکارو آج ایک موت کو. وادعوا ثبورا کثیرا، پکارو بار بار مرنے کو یا کئی بار موت کو. یعنی یہاں تو ایک مرتبہ تھوڑی جی بار بار مرنا ہوگا. ویسے تو جب دوزخی دوزخ میں ڈالے جائیں گے تو اس کے بعد موت تو خود ذبح کر دیا گا، موت آئے گی نہیں کسی کو.
بار بار موت سے مراد کیا؟ یعنی بندہ گویا کہ اس طرح ہے کہ بالکل مرنے قریب ہوگا، پھر ذرا تندرست کیا جائے گا، پھر مرنے قریب ہوگا، پھر بار بار اس طرح اس کی یہ حالت ہوتی رہے گی۔ کل اذالک خیر ام جنت الخلد التی وعد المتقون، آپ فرما دیجئے کیا یہ بہتر ہے، یعنی کیا یہ دوزخ بہتر ہے یا وہ ہمیشگی کا باغ جس کا اللہ پاک نے متقیوں کے لیے وعدہ کیا ہے، یا یہ بہتر ہے کہ کہتے ہیں نا نبی تامنی انہوں نے کوئی باغ ہو بھاڑ کھاؤ، یہ دنیا کا باغ بہتر ہے یا ایک آخرت دے باغ بہتر ہے جن کا متقیوں سے وعدہ کیا گیا۔ کھانت لہم جزاء و مسیرا، وہ ہوگا ان کا بدلہ اور واپس لوٹنے کی جگہ۔ لہم فیہا ما یشاؤون خالدین، ان کے لیے اس میں وہ ہوگا جو چاہیں گے ہمیشہ کے لیے۔ کان علی ربک وعدا مسئولا، ہو چکا تیرے رب کا وعدہ سوال کی ہوئی چیز کے متعلق۔ ویوم یحشرہم، جس دن اللہ پاک ان کو اکٹھا کرے گا۔ ہما یعبدون، ان کو بھی جن کی یہ عبادت کرتے تھے، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ۔ فیقول، اللہ پاک فرمائے گا اانتم اضللتم عبادی ہؤلاء ام هم ضلوا السبیل، کیا میرے ان بندوں کو تم نے گمراہ کیا یا یہ خود ہی گمراہ ہوئے؟ جن کی عبادت کی گئی دنیا میں، اللہ کے علاوہ ان کو پوجا گیا، اللہ پاک ان سے پوچھے گا ہاں تو سینن ایک اٹھے کم تے لایا سی یا آپ لگے سے شرک تھے۔ قالوا، وہ کہیں گے سبحانک، پاک ہے تیری ذات، ما کان ینبغی لنا ان نتخذ من دونک من اولیاء، ہاں جی ہم سے کیسے ہو سکتا ہے، ہمارے لیے کیسے مناسب ہے کہ ہم بنائیں آپ کے علاوہ اور کوئی مددگار؟ ولیکن متعتہم وآباءہم، لیکن یا باری تعالیٰ آپ نے ان کو نفع دیا ایک وقت تک، اور ان کے والدین کو بھی، باپ دادا کو بھی، حتیٰ نسوا الذکر، یہاں تک یہ نصیحت کو بھول گئے، وکانوا قوما بورا، یہ قوم ہے تباہ ہونے والی۔ فقد کذبوکم، سو وہ جھٹلا چکے تم کو، بما تقولون، ان باتوں میں جو تم کہتے ہو، فما تستطیعون صرفا ولا نصرا، تو نہیں طاقت رکھیں گے ہاں جی لوٹ جانے کی نہ مدد کرنے کی۔ ہمیں یظلم منکم نذقہ عذابا کبیرا، جو تم میں سے ظلم کرے گا چکھائیں گے ہم ان کو بڑا عذاب۔ اب وہ جن کی بات کی گئی وہ خود کہہ دیں گے یا اللہ ہم تو اس چیز کو صحیح سمجھتے ہی نہیں ہیں، کوئی شرک کرے ہم نے خود ان کو اپنے پیچھے کیسے لگایا ہوگا۔ وما ارسلنا قبلک من المرسلین الا انہم لیأکلوا الطعام، میں نہیں بیچے ہم نے آپ سے پہلے رسولوں میں سے مگر یہ کہ وہ کھاتے تھے کھانا، ویمشون فی الاسواق، اور چلتے تھے گلیوں میں، وجعلنا بعضکم لبعض فتنہ، اور ہم نے ٹھہرایا ان میں سے بعض کو بعض کے لیے آزمائش۔ اتصبرون، کیا تم صبر کرو گے؟ دیکھیے تم اب بھی صبر کرو گے، ثابت قدم رہو گے۔ وکان ربک بصیرا، اور آپ کا رب ہے دیکھنے والا۔ اور میں آپ سے پہلے جو رسول آئے ان کو آپ پہ اعتراض ہے، یہ کیسا رسول ہے جو کھاتا بھی ہے گلیوں میں پھرتا بھی ہے؟ اور میں آپ سے پہلے جو رسول آئے تو وہ بھی تو کھانا کھاتے تھے، تو وہ بھی کسی ضرورت کے لیے باہر جانا ہوتا تو وہ بھی چاہتے ہیں۔ یہ کون سا عجیب بات ہے کہ نبی گھر سے باہر نہیں جا سکتا؟ عجیب بات ہے۔ 18واں پارہ مکمل ہوا، سورہ فرقان کے 2 رکوع مکمل ہوئے، آگے 19واں پارہ اور سورہ فرقان کا 3را رکوع شروع ہوا۔ وقال الذین لا یرجون لقاءنا، اور کہا ان لوگوں نے جو نہیں امید رکھتے ہماری ملاقات کی، لولا انزل علینا الملائکۃ، کیوں نہیں اتارے گئے ہمارے اوپر فرشتے، اور نرا ربنا، یا ہم دیکھ لیتے اپنے رب کو، لقد استکبروا فی انفسہم، بے شک تکبر کیا انہوں نے اپنی جانوں میں، واتوا عتوا کبیرا، اور سر چڑھے بہت زیادہ چڑھنا، یا بہت زیادہ انہوں نے سرکشی اختیار کی۔ یوم یرون الملائکۃ، جس دن دیکھیں گے فرشتوں کو، لا بشرا، کوئی خوشی نہیں ہوگی ان کو، یوم اذن، اس دن، للمجرمین، کوئی خوشی نہیں ہوگی اس دن مجرموں کو، ویقولون حجرا مہجورا، اور وہ کہیں گے
کہ کر دی جائے ہمارے آگے کوئی آڑ، یعنی تاکہ ہم دوزخ کو نہ دیکھیں، مصیبت کو نہ دیکھیں، کاش کے کوئی درمیان میں چیز جب بطور آڑ کے آ جائے تاکہ اس پر نظر نہ پڑے۔ فَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ، اور ہم پہنچا چکے پہلے ہی، یا ہم پہنچ چکے پہلے ہی ان کے کاموں پر جو انہوں نے کیے۔ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، تو ہم نے کر ڈالا اس کو اڑتی ہوئی خاک۔ جو انہوں نے کافروں نے اعمال کیے ہیں وہ ہمارے پاس پہلے ہی پہنچ چکے ہیں، تو ان کی حیثیت کوئی نہیں، ذرہ بر حیثیت نہیں کافروں کے اعمال کی، وہ اڑتی ہوئی خاک۔ ہاں جی، اس طرح خاک اڑ جائے تو اب اس کو کون تلاش کرتا ہے، کون اس کو کیا پچھتاتا ہے بھی یہ کہاں، یہ اعمال ان کے اس طرح کے ہیں، کسی کام کے نہیں۔ اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقرا، فرمایا جنت والے اس دن بہتر ہوں گے ٹھکانے کے اعتبار سے، وہ احسن مکیلا، اور اچھے ہوں گے دوپہر کے آرام کے اعتبار سے۔ مکیلا کیلولا کرنے والے، کیلولا بھی ایک نعمت ہے، اللہ پاک اس لیے اس کو ذکر فرماتے ہیں دوپہر کو کچھ دیر بندہ تھوڑا سا آرام کر لے، ہاں جی لیٹ جائے، ذرا دماغ فریش ہو جاتا ہے، پھر اگلا وقت رات تک کا اس کو ذرا معاملات نپٹانا آسان ہو جاتے ہیں، ہاں جی دماغ فریش ہو جاتا ہے۔ تو یہ کیلولا اس طرح یہاں ہے، جنت میں بھی ہوگا، کیلولا جنت میں بھی ہوگا۔ ہاں جی، وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ، جس دن کہ پھٹ جائے گا آسمان بادلوں سے، اور نزل الملائکۃ تنزیلا، اتریں گے فرشتے لگاتار۔ الملک یومئذ الحق للرحمن، بادشاہی اس دن ہاں جی ہوگی سچی رحمان کی۔ وکان یوم للکافرین عسیرا، اور ہوگا دن کافروں پر سخت۔ وَيَوْمَ يَعُوزُ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ، جس دن کے کاٹیں گے ظالم لوگ اپنے ہاتھوں کو۔ یقول یا لیتنی، کہیں گے ہائے کاش اتخذت مع الرسول سبیلا، میں نے پکڑا ہوتا رسول کے ساتھ راستہ۔ یا ویلتا لیتنی، ہائے میری خرابی، کاش کہ لم اتخذ فلان خلیلا، میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ لقد اضلنی عن ذکری، اس نے مجھ کو گمراہ کر دیا نصیحت حاصل کرنے سے، بعد اذ جاءنی، بات اس کے کہ وہ میرے پاس آئی۔ وکان الشیطان للانسان خذولا، اور شیطان ہے انسان کو ذلیل کرنے والا یا دغا دینے والا۔ ہاں جی، وقال الرسول انکم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اور رسول فرمائیں گے اے میرے رب، میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ یہ ہوگا کہ قیامت کے دن کافر بندہ پچھتائے گا کہ میں نے کفر کیوں اختیار کیا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کیوں کی، قرآن کی مخالفت کیوں کی، اور پھر اپنے ان دوستوں پر افسوس کرے گا کہ اپنے ان دوستوں پر افسوس کرے گا کہ جن کی وجہ سے یہ شرک پر اڑا ہوا ہے، جن کی وجہ سے یہ شرک پر اڑا ہوا ہے، اور کہے گا بلکہ اڑا رہا، اور کہے گا ہے کاش کہ میں نے دنیا میں اس کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، اس نے جو ہے مجھ کو تباہ کر دیا۔ یہ دنیا کی دوستیاں ہیں نا، اگر تو دوست نیک ہے اس کی دوستی غنیمت ہے، اور اگر وہ دوست برا ہے تو اس کی دوستی بندے کے لیے وبال ہے، پھر پچھتائے گا ہے کاش کہ میں نے اس کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن شکایت کریں گے یا باری تعالیٰ آپ نے قرآن ان کے اندر بھیجا تھا اور انہوں نے قرآن پاک کو چھوڑ رکھا تھا، قرآن کو نہیں جو ہے وہ نہ پڑھتے تھے نہ سمجھتے تھے۔ اس لیے قرآن کریم کے ساتھ خصوصی تعلق ہونا چاہیے۔ رمضان آ رہا ہے، یہ قرآن کا مہینہ ہے، اس میں قرآن کے ساتھ خصوصی لگاؤ ہونا چاہیے۔ قرآن کریم پڑھنا، قرآن کریم پڑھانا، قرآن کریم سننا، قرآن کریم سنانا، قرآن کریم سمجھنا، قرآن کریم سمجھانا، یہ سب نیک مشغلے۔
وَكَذَلِكَ لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ، اسی طرح بنائے ہم نے ہر نبی کے لیے مجرم. وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا، کافی آپ کا پروردگار راہ دکھانے کے لیے اور مدد کرنے کے لیے. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافر لوگ کہتے ہیں لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً، کیوں نہیں اتارا گیا اس پر قرآن ایک ہی مرتبہ. کذالک، اسی طرح. لنثبت به فؤادک، ہم ثابت قدم رکھتے ہیں آپ کے دل کو. ورتلناہ ترتیلا، اور ہم نے اس کو اتارا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے، ہم نے اس کو اتارا ہے ٹھہر ٹھہر کے. کفار اعتراض کرتے تھے بھی قرآن یک قدم اکٹھا کیوں نہیں آپ کو اترا، تو بتا دیا بھی نہیں، یہ قرآن پاک اللہ پاک نے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے. اس میں بھی اللہ پاک کی حکمت ہے. جو جو اسباب پیش آتے، جو جو مسلمانوں کی ضروریات بڑھتی، جو جو ان کو مزید واضح و نصیحت کی ضرورت ہے، اللہ پاک موقع کی مناسبت سے آگے واضح و نصیحت فرماتے ہیں. وَلَا يَأْتُونَكَ بِمِثْلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، نہیں لاتے آپ کے پاس کوئی مثل مگر ہم پہنچا چکے ہیں آپ کے پاس ٹھیک ٹھیک اور اس کی بہترین تشریح. الذین یحشرون علی وجوہہم الی جہنم، جو لوگ کے اکٹھے کیے جائیں گے چہروں کے بل دوزخ پر. اولئک شر مکان و اضل سبیلا، یہی لوگ ہیں مرتبے کے اعتبار سے برے اور سیدھی راہ سے بہکے ہوئے. یہ 3 رکوع مکمل ہوئے. سورہ فرقان کے چوتھا شروع ہو رہا ہے، اور پہلا رکوع مکمل ہوا 19ویں پارے کا دوسرا شروع ہو رہا ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا، ہم نے عطا کی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور کر دیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کے بھائی حضرت ہارون کو وزیرا، وزیر یا نائب. فَقُلْنَا اذْهَبَا، ہم نے کہا کہ جاؤ إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اس قوم کی طرف جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو. فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا، پھر دے مارا ہم نے ان کو اکھاڑ کر. وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ، اور نوح علیہ السلام کی قوم جب جھٹلایا انہوں نے رسول کو. اغرقناہم، ہم نے ان کو غرق کیا. وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آیَةً، بنایا ہم نے ان کو لوگوں کے لیے نشانی. وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، تیار کیا ہم نے ظالموں کے لیے دردناک عذاب. وَعَادًا وَثَمُودَ، اور بھیجا ہم نے عاد کو، ایک منٹ، اتباع کیا ہم نے قوم عاد کو اور ثمود کو. وہ اصحاب الرس، اور کنویں والوں کو. فقرونم بین ذالک، اور اس کے درمیان اور بہت سی جماعتوں کو. یہ کنویں والوں کو تباہ کیا. اس سے مراد ایک خاص قوم ہے کہ جنہوں نے اپنے رسول کو کنویں میں پھینک کر بند کر دیا تھا، تو اللہ رب العزت کا عذاب ان پر ہے. وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ، ہم نے سب کے سامنے بیان کی مثالیں. وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا، سب کو ہم نے ضائع کر دیا تباہ کر کے. وَلَقَدْ أَتَوْا الْقَرْيَةَ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ، اور یہ لوگ، مشرکین مکہ کی بات ہو رہی، یہ لوگ آئے ہیں اس بستی کے پاس بھی کہ جن پر بری بارش برسائی گئی. افلم یکونوا یرونہا، کہ انہوں نے ان کو دیکھا نہیں. بل کانوا لا یرجون نشورا، بلکہ یہ لوگ
جی اٹھنے کی، مرنے کے بعد زندہ ہونے کی امید نہیں رکھتے. یعنی کافر لوگ مشرکین مکہ کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ وہ قوم لوط کی بستی کے پاس سے گزر کر نہیں آئے، سفر پہ جاتے انہوں نے گئے اور اس بستی کا مشاہدہ کیا جس پر ہم نے بری بارش برسائی، بری کے طرف پتھروں کی بارش برسائی تھی. وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، جب وہ دیکھتے ہیں آپ کو کوئی کام نہیں ان کا مگر یہ کہ وہ مذاق ٹھہراتے ہیں. احاد الذی بعث اللہ رسولا، یہ کہتے ہیں کیا اسی شخص کو بیچا اللہ نے رسول بنا کر. ان کادا لیضلنا عن آلہتنا لولا ان صبرنا علیہا، قریب تھا کہ ہم کو ہمارے معبودوں سے ہٹا دیتا اگر ہم جمے ہوئے نہ ہوتے اس پر. یعنی کافر لوگ حضور کے متعلق کہتے ہیں وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا، ہمیں ان قریب جان لیں گے یہ لوگ جس وقت دیکھیں گے عذاب کو کون ہے زیادہ گمراہ. یعنی کافر لوگ حضور کے متعلق کہتے تھے کہ دیکھو یہ تو بڑا زور لاؤں ڈیا بھی سانوں اس طریقے نہ گمراہ کر دے ساڈے معبود سانوں ہٹا دے. اور میں یہ شرک سے ہٹانا گمراہی نہیں، تم قیامت کے دن جب بارک تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوگے پھر تمہیں پتہ لگا ہدایت کیا ہے، گمراہی کیا ہے اور گمراہ کون ہے. اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، کیا آپ نے دیکھا نہیں اس شخص کو جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا. أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا، کیا آپ ہیں اس پر اس کے ذمہ دار. ام تحسبوا ان اکثرهم يسمعون او يعقلون، کیا آپ گمان کرتے ہیں کہ ان میں سے اکثر سنتے ہیں اور عقل رکھتے ہیں. انہم الا کالانعام، نہیں ہیں وہ مگر جانوروں کی طرح. بل ہم اضل سبیلا، بلکہ وہ زیادہ گمراہ ہیں سیدھے راستے سے. جتنے بھی مشرک لوگ ہیں کافر ہیں، فرمایا کہ یہ لوگ کسی دین کی پیروی نہیں اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں. دل میں آیا سورج کو خدا بنا رہو تو بنا لیا، دل میں آیا چاند سڑا خدا ہو جائے تو بنا لیا، دل میں آیا ہاں جی ستاروں کو معبود بنانا بنا لیا. تو یہ دل کی آئی باتیں، یہ خواہشات کے پیروکار ہیں، کسی شریعت کسی قانون کسی دین کو ماننے والے نہیں ہیں. ہمیں جانوروں کی طرح، بلکہ جانور سے ہی بدتر. جانور اپنے مالک کا فرمان بردار ہوتا ہے تو ان کا مالک رب ہے، یہ اپنے رب کے فرمان بردار کیوں نہیں، ان سے ہی بدتر. الم تر الی ربک کیف مد الظل، یہاں 4 رکوع مکمل ہوئے سورہ فرقان کے، 2 رکوع مکمل ہوئے 19ویں پارے کے. کیا آپ نے دیکھا اپنے پروردگار کی طرف کو کیسے دراز کرتا ہے سائے کو. وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا، اگر اللہ چاہتا تو اس کو ایک جگہ ٹھہرا رکھتا. ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا، پھر مقرر کیا سورج کو اس کی راہ بتلانے والا. ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا، پھر ہم نے کھینچ لیا اس کو اپنی طرف سے سمیٹ کر. دیکھو اللہ پاک قدرت کی نشانی فرمایا ہم نے ان کے لیے سایہ بنایا. سایہ پیچھے بھی سایہ کا ہونا بھی نہیں ہوتا، جب بندہ سایہ کرتا ہے اس کا سایہ بھی سجدہ کرتا ہے، جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو اللہ پاک اس کو اور اس کے سائے کا، اس کے سجدے کا بھی اجر دیتے ہیں، اس کے سائے کا بھی. فرمایا دیکھو ہم سائے کو کیسے دراز کرتے ہیں. دیکھیں نہیں کہ صبح کے وقت یا سورج غروب ہو تو کچھ دیر پہلے اگر سورج کے کھڑے ہوں تو لمبے لمبے سائے ہوتے ہیں، پھر آہستہ 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 سایہ کم ہوتے ہیں، کم ہوتا ہے. این دوپہر کے وقت یعنی جب زوال کا وقت ہوتا ہے اس وقت آپ دیکھیں گے سایہ بالکل چھوٹا ہو جاتا ہے، پھر ایسا سایہ بڑھنا شروع ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں زور کی نماز کا ٹائم جب ہر چیز کا سایہ اس کے اپنے اکثری سایہ سے 2 گنا ہو جائے، پھر سایہ پھر بڑھنا شروع ہوتا ہے. یہ اللہ پاک کی نشانی. اور یہ سایہ بڑھ رہا ہے کم ہو رہا ہے یہ کیسے معلوم ہوتا ہے؟ دھوپ سے.
سورج نکلا ہو تب بندے کو سایہ نظر آتا ہے، وغیرہ سایہ نظر نہیں آتا. ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا، اس لیے فرمایا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا، اللہ وہ ذات جس نے بنایا تمہارے لیے رات کو لباس، وَالنَّوْمَ سُبَاتًا، اور نیند کو بنایا آرام کرنے کی جگہ یا آرام کرنے کی چیز، وَجَعَلْنَا النَّهَارَ نُشُورًا، اور دن کو بنایا اٹھنے کے لیے. رات کو اٹھنا لباس بنایا، لباس سے بندہ اپنے کو چھپا لیتا ہے، رات کے اندر ہی بندہ چھپ جاتا ہے. وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، وہ اللہ وہی ہے جو بھیجتا ہے ہوا کو خوشخبری سنانے والی ہوتی ہے اس کی رحمت کی جو آگے آنے والی ہے. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اتارا ہم نے آسمان سے پاکیزہ پانی، لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، تاکہ آپ زندہ کریں اس کے ذریعے سے مردہ کو. وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا، اور ہم پلائیں اس میں سے جس کو ہم نے پیدا کیا چپائے اور آدمی بہت زیادہ، یعنی یہ پانی ہم اتارتے ہیں تاکہ ہم انسانوں کو اور چپائیوں کو پلائیں. وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا، اور ہم نے مختلف طریقے سے پھیر کر بیان کیا یا یوں کریں، اور ہم نے اس کو تقسیم کیا بینہم، ان کے درمیان، تاکہ نصیحت حاصل کرے. یعنی پانی دی ونڈ کی تھی، یہ بھی نعمت ہے. پانی کوئی تقسیم نہ ہوتی تو بڑا مسئلہ ہوتا. جدا دیکھو زمیندار پانی لاؤندے ہیں، ان کی واری ہوندی ہے بھی تسی اس ٹائم لاؤ، تسی اس ٹائم لاؤنا، یہی نہ ہوئے تو لڑائیاں فساد چڑھنے کنے ہوں. اور یہ انسانوں نے پینا یا جانوروں نے پینا، یہ بھی تقسیم ہے. ہاں جی، یہ پانی فلاں علاقوں کے لیے، یہ پانی فلاں علاقے کے لیے، یہ بھی تقسیم ہے. ہاں جی، یہ پانی جو ہے وہ جانوروں کے لیے، انسانوں کے لیے، یہ بھی تقسیم ہے. یہ اللہ پاک کا نظام ہے. فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، پھر بھی بلا لیا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، تو لوگوں میں سے اکثر نے انکار کیا نہ شکری کر کے. وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا، اگر ہم چاہتے تو ہم اٹھاتے ہر بستی میں کوئی ڈرانے والا. فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، نہ اطاعت کرو کافروں کی اور جہاد کرو ان کے ساتھ بڑا جہاد. وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ، وہ اللہ وہی ہے جس نے ملائے دو دریا، ہادہ عذب فرات و ہادہ ملح اجاج، یہ میٹھا ہے پیاس بجھانے والا ہے اور یہ کھاری ہے کڑوا ہے. وجعلنا بینہما برزخا وحجرا مہجورا، اور رکھا ہم نے ان دونوں کے بیچ میں پردہ اور آڑ. دیکھیں فرماتا میں نے دریا پیدا کیے، دو دریا ایسے ہیں، دو دریا اللہ پاک نے ایسے پیدا کیے ہیں عرب میں کہ ایک دریا ہے، اس کا پانی نہایت میٹھا اور ٹھنڈا شاندار، اور دوسرا اس کا پانی نہایت کڑوا نمکین. اور دو دریا ساتھ ساتھ بہتے ہیں، ان کے درمیان میں کوئی دیوار نہیں ہے، لیکن دونوں اپنی روٹین سے، اپنی رفتار سے بہتے ہیں، اپنی اپنی روٹین سے اور اپنی اپنی رفتار سے بہتے ہیں، اور درمیان میں کوئی درمیان سے کاندھ نہیں کیتی ہوئی. دونوں کا پانی آپس میں ملتا نہیں دے پاؤں. اللہ پاک نے آڑ رکھی، وہ آڑ نظر نہیں آتی. ہاں جی، تو دیکھ لو چھلا پانی دیا ادھر بھی آئی ادھر، لیکن پانی ملتا نہیں آپس. اے درمیان چگر دو دریا ادھر کنارے ہیں مل رہے، تو ادھر پیو گے تو میٹھا، ادھر پیو گے تو کڑوا. یا اللہ پاک دی قدرت دیا نشانیاں. ہاں جی، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، وہ اللہ وہ ذات جس نے پیدا کیا پانی سے انسان کو.
فجعلہ نسبا وسحرا، پھر بنایا اس کو حسب نسب والا، سسرال والا. وکان رب قدیرا، اور اللہ رب العزت ہے قدرت رکھنے والا. واہ. رحمت ہے، ہم نے انسان کو پیدا کیا، اور انسان کو ہم نے پیدا کیا، اس کو حسب نسب والا بنایا. حسب نسب والا یعنی کیا مطلب؟ اپنے خاندانی رشتے اس کو عطا کیے، ابا، امی، پرا، ہاں جی، بہنا، ہاں جی، چاچے، تائے، یہ حسب نسب. سسرالی رشتے عطا کیے، ہاں جی، ساس سورا، ہاں جی، اپنا جو ہم پنجابی جو کہتے ہیں لفظ سالہ سالی کہتے ہیں، برادر اللہ، ہاں جی، یہ رشتے، یہ بھی نعمت ہے. اللہ پاک نے قرآن کریم میں دونوں کو بطور نعمت کا ذکر کیا کہ ہم نے انسان کو فجعلہ نسبا وسحرا، ہم نے اس کو حسب نسب والا بنایا، سسرال والا بنایا. دیکھیں نہیں منڈے سورے جا کے بہت خوش ہوتے ہیں، کیوں؟ اور کتے بندے نو عزت ملے نہ ملے، لیکن سسرال چ بندے نو عزت ضرور ملتی ہے. ہاں جی، منجی تے بٹھا کے سونا کھانا ملتا، ہر بندہ اگے پیچھے جو ہے نا پاجی پاجی کرتا پھردا. ہاں جی، یہ نعمت ہے. جوائی کتنا بھی ظالم کیوں نہ ہوئے، ہاں جی، کتنا بھی ظالم کیوں نہ ہو داماد، لیکن ساس سسر پھر بھی بیچارے سی نہیں کرتے، کندھے سی دتی دیتی ہوئی ہے. ہاں جی، کی گل آ دی مجھے زبان نہیں ہوتی. اگر اپنا بھرا گریبان پھاڑ سکتا تو گھر والی کا بھرا گریبان بھی پھاڑ سکتا، وہ بھی پڑھ سکتا، لیکن اللہ پاک نے اس کے دل میں حیا رکھا اپنے بہنوئی کا. ہاں جی، یہ نعمت ہے. بس اب کہتا ہوں بھرا اپنے جڑے آ ساری زندگی دشمن بنے رہتے ہیں، لیکن سہرے نال ساتھ دیں. تو یہ دونوں نعمتیں ہیں. جب بندہ ابھی جوان نہیں ہوا تو اس سے پہلے اللہ پاک نے ایک نعمت دی. جب جوان ہوا، چونکہ بندے کے مسائل بڑھتے ہیں، ضروریات بڑھتی ہیں، تو اللہ پاک نے ان مسائل ضروریات سے بڑھنے کے لیے سسرالی رشتے عطا کی، تاکہ یہ اوکھے ویلے دے سہرے بھی کام ہو، ماپے بھی کام ہو تو سہرے بھی کام ہو. یہ نعمت ہے. کوئی بندہ اس کو نعمت سمجھے تھے. ہوں جڑا ہر ویلے سہریاں نال ہی جڑا جنگ رکھے، ہاں جی، تو سہریاں جنگ رکھ کے پھر گھر سے سکون تھوڑی ہو. جتنا مرضی لچے سے لچا ہونا، وہ گھر والی کا کوئی رشتہ دار بھی، باپ ماں برا بہن کوئی رشتہ دار، وہ رشتہ دار ہے، وہ سامنے انہوں برا نہیں کہنا چاہیے. تو نہیں چنگے لگتا تھی انہوں گھٹ مل لو، آپ کو نہیں اچھی لگتی آپ کم مل لو. لیکن اگر آپ اپنے گھر والی کے سامنے اس کے بھائی بہنوں کو آپ برا کہیں گے تو چونکہ اس کو وہ ہر چیز عزیز ہیں، تو پھر نتیجے میں آپ کو بھی کچھ باتیں سننی پڑیں گی. لڑائی کی بنیاد کرنا ہے ہی ہے، اور کوئی نہیں. جیڑی بڈھی ہے وہ اپنی نانا دیرا جٹھا چنگا نہیں سمجھتی، تو بندہ جڑا وہ اپنے سالیاں چنگا نہیں سمجھتا. کام اتنے خراب ہے. حالانکہ یہ دونوں نعمتیں ہیں، اگر یہ دونوں اس کو نعمت سمجھیں تو گھر جنت بن جائے. جو دوزخ سے بنا ہوا اس کی وجہ یہی ہے کہ بھائی اپنے اس نعمت کی قدر نہیں کرتے. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، اللہ وہ ذات جس نے پیدا کیا. کہاں گیا؟ یہ تو ہو گیا. جی، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ، اور وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ ان کی جو ان کو نفع نہیں دیتے نقصان نہیں دیتے. اب دیکھو اللہ نعمت کا ذکر کرتا ہے پھر شرک کرتا ہے. دیکھو تو میں کنیاں نعمتیں دیتی ہیں، تو میں رشتے دار دیتے، تو میں سہرے دیتے، یہ باوجود شرک کر دے. کہ پھر تو بھائی اللہ نے نعمتیں عطا کی تو عبادت اللہ کی ہونی چاہیے. تو وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ ان کی جو ان کو نفع نہیں دیتے نہ نقصان، یعنی بت. وَقَالَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا، اور کافر لوگ اپنے رب سے پیٹ پھیر رہا ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، نہیں بھیجا ہم نے آپ کو رسول بنا کر مگر خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا. قُلْ آپ فرما دیجئے مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ، نہیں مانگتا میں تم سے اس پر کی مزدوری، إِلَّا مَنْ شَاءَ أَن يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ، مگر جو چاہے کہ بنا لے ہاں جی اپنے رب کے ہاں راستہ. وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ،
اور بھروسہ کیجئے اس زندہ ذات پر، ہاں جی، بھروسہ کرو اس زندہ ذات پر جو نہیں مرے گا، وسبح بحمدہ، اور اس کی حمد کی تسبیح کرو، وکفیٰ بہ بذنوب عبادہ خبیرا، کافی ہے ہاں جی اللہ پاک اپنے بندوں کے گناہوں کی خبر رکھنے والا۔ الذی خلق السماوات والارض، جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، وما بینہما، اور ان دونوں کے درمیان کی چیزوں کو، فی ستۃ ایام، 6 دن میں، ثم استوی العرش، پھر وہ متوجہ ہوا عرش پر، الرحمن، وہ ہے رحمان ذات، بےحد مہربان، فاسأل بہ خبیرا، پوچھ لے جی اس سے جو اس کی خبر رکھتا ہو، اس سے پوچھتے جو نہیں پتا تجھے کو پوچھ لوے بھی رحمان ذات وہ کیڑے کیڑے احسانات بندے تھے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَٰنِ، جب ان کو کہا جائے سجدہ کرو رحمان کو، قالو، کہتے ہیں، مر رحمان، رحمان کیا ہے، انَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُونَ وَزَادَهُمْ نُفُورًا، کیا ہم سجدہ کریں اس کو جس کو تو ہمیں کہے، اور وہ بڑھ جاتے ہیں نفرت میں، اضافہ ہوتا ہے ان کی نفرت میں، بڑھ جاتے ہیں نفرت میں۔ بڑھ جاتا ہے، اس سے ان کا غصہ یا نفرت کرنا، بدکنا۔ رحمان میں عرض کیا تھا کہ مشرکین مکہ وہ اللہ تعالیٰ کو رحمان نہیں مانتے تھے، رحمان اللہ کی صفت نہیں ہے، اس لیے کہا جب کہا جائے رحمان کو سجدہ کہتے ہیں مر رحمان، رحمان کیا ہے، حالانکہ اللہ پاک کی صفت۔ 5 رکوع سورہ فرقان کے مکمل ہوئے، 3 رکوع 19 پارے کے مکمل ہوئے، 6واں رکوع سورہ فرقان کا شروع ہو رہا ہے اور 4تھا رکوع 19 پارے کا شروع ہو رہا ہے۔ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، بابرکت ہے وہ ذات جس نے بنایا آسمان میں برجوں کو، وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا، اور رکھا اس میں سورج اور چمکتا ہوا چاند۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اللہ ہی ہے جس نے بنایا رات کو اور دن کو، خلفتاً، ایک دوسرے کے بدلے میں آنے والا، دن ہوتا ہے تو اس کے بدلے رات آتی ہے، رات کے بدلے دن آتا ہے۔ لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا، اس شخص کے لیے جو چاہے نصیحت حاصل کرنا اور جو چاہے شکر ادا کرنا۔ وعباد الرحمن الذین یمشون الارض ہونا، اور رحمان کے بندے جو چلتے ہیں زمین پر دبے پاؤں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب مخاطب ہوتے ہیں ان سے جاہل تو وہ کہتے ہیں ہاں جی سلام ہو تم کو۔ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، وہ لوگ جو کہ رات گزارتے ہیں اپنے رب کے آگے سجدہ اور قیام کرتے ہوئے۔ یہ سب عباد الرحمان کی صفات، رحمان کے بندے کون ہیں؟ جاہل جب ان سے کوئی بحث کرتے کہتے ہیں السلام علیکم، ارے نا لمبی چوڑی گل نہیں کرتے۔ وَيَقُولُونَ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ، اور وہ لوگ جو کہتے ہیں ربنا اصرف عنا، اے ہمارے پروردگار پھیر دیجیے ہم سے دوزخ کا عذاب، ان عذابها کان غراما، بے شک اس کا عذاب ہے چمٹنے والا، انہا سات مستقر و مقاما، بے شک وہ بری جگہ ہے ٹھہرنے کی اور بری جگہ ہے رہنے کی۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، اور وہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ تو فضول خرچی کرتے ہیں نہ تنگی کرتے ہیں، نہ بہت زیادہ خرچ کرتے ہیں نہ بہت کم خرچ کرتے ہیں۔ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، اور ہے اس کے درمیان ان کے لیے میانہ روی کا راستہ، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو اس لیے میانہ روی اختیار کرتے ہیں، نہ بہت زیادہ کہ بعد میں خود محتاج ہو جائے، نہ اتنا کم کہ کنجوسوں کی لسٹ میں آ جائے۔ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، وہ لوگ جو نہیں پکارتے
اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو. ولا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، نہیں قتل کرتے اس جان کو جی جس کو اللہ نے حرام کیا مگر حق کے ساتھ. کیا مطلب؟ یعنی ویسے تو کسی مسلمان کو قتل کرنا ویسے ہی جائز نہیں، حرام ہے. ہاں کوئی شرعی تقاضا ہو تو پھر قتل کرنا جائز ہے. جس طرح کے قصاصاً قتل کیا، ایک بندہ دوسرے مسلمان بھائی کو جان بوجھ کے قتل کرے، اب قصاصاً اس کو قتل کرنا جائز ہے. ہاں جی. ولا یزنون، بدکاری نہیں کرتے. یہ سب اللہ کے بندوں کی صفات ہیں. ومن یفعل ذلک یلقى اثاما، جو کوئی اس طرح کرے گا وہ جا پڑے گا بڑے گناہ میں. یضاعف لہ العذاب یوم القیامت یخلد فیہ مہانا، دو گنا ہوگا اس کو عذاب قیامت کے دن اور پڑا رہے گا اس میں ذلیل و خوار ہو کر. الا من تاب و آمن و عمل صالحا، مگر وہ جس نے توبہ کی اور ایمان لایا، نیک اعمال کیے. فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، یہی لوگ ہیں کہ بدل دیتا ہے اللہ جن کی برائیوں کو اچھائیوں سے. وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ پاک بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. ومن تاب و عمل صالحا، جس نے توبہ کی اور نیک کام کیا. فإنہ یتوب الی اللہ متابا، تو بے شک وہ واپس آتا ہے اللہ کے لیے، اللہ کی طرف توبہ کرتے ہوئے. والذین لا یشهدون الزور، اللہ کے نیک بندے وہ بھی ہیں جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، جب وہ گزرتے ہیں کسی فضول چیز کے پاس سے تو عزت سے گزر جاتے ہیں. یہ نیک لوگوں کی صفات ہیں اللہ کے بندوں کی. فضول چیز دیکھ دیا اور تماشا لگا باندر دا، ہاں جی، اور شیر کتے لڑائی لگی ہے چوک سے، ہاں جی، وہ ادھر کا کوئی اور تماشا لگا ہے تو چپ کر کے لنਘ جاندے، یہ نہیں اتنے کھڑے رہتے. ہاں جی، مداری تماشا کرن دیا، جھوٹ بولی جاتا، ہاں جی، چھوڑ دے بھائی دکھائی تو کھڑے آ منہ ہٹ کے، منہ چ مکھیاں پی جاندیاں. یہ نہیں. والذین اذا ذکروا بآیات ربہم، اور وہ لوگ کہ جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے ان کے رب کی آیات سے تو لم یخروا علیہا صما وعمیانا، نہیں گرتے ان پر بہرے اندھے ہو کر. یعنی کوئی بھی اللہ پاک کی طرف سے نصیحت آتی ہے نا تو محض اندھے بہرے ہو کر نہیں گرتے ہو، غور و فکر بھی کرتے ہیں. اللہ پاک نے، شریعت نے ہمیں جو اس بات کا حکم دیا ہے، ہاں جی، تو یہ واقعی اس میں ہمارے لیے کوئی نہ کوئی بھلائی ضرور ہے. ہاں جی، غور و فکر کر کے اس پر عمل کرتے ہیں، بصیرت حاصل کر کے. والذین یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا، یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہمارے پروردگار عطا کیجیے ہم کو ہماری بیویاں، وذریاتنا، یا اللہ عطا کیجیے ہم کو ہماری بیویوں سے، اور وذریاتنا ہماری اولاد سے، قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک. وجعلنا للمتقین اماما، اور ہم کو بنا دیجیے پرہیزگاروں کا امام. یہ دعا کثرت سے کرنی چاہیے. جن کی شادی نہیں ہوتی یہ دعا کرے. والذین یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. اولاد نہیں ہوتی پھر بھی یہ وظیفہ ہے اس کے لیے. اولئک یجزون الغرفۃ، یعنی شادی ہو جو دوسرا ساتھی ملے تو وہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، سر درد نہ ہو. اولاد ہو تو ماننے والی ہو، یا اللہ اولاد دینا، فرما بردار دینا. نہ فرمان اولاد تو وہ خود باپ کا جینا حرام کر دے، ہاں جی، تو بندہ اس سے پھر باتیں پریشان ہی ہوتا ہے. اولاد ہو تو نیک ہو، اللہ سے اولاد بندہ مانگے نیک مانگے. اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا. اب اتنی صفات بیان کر کے نا نیک لوگوں کے اللہ پاک فرما رہے ہیں یہی لوگ ہیں جن کو بدلہ دیا جائے گا، ہاں جی، بالا خانوں کا، یا بدلے میں دیے جائیں گے بالا خانے، یعنی کوٹھیاں. بما صبروا، ان کے صبر کرنے کی وجہ سے. وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، اور لینے آئیں گے ان کو وہاں فرشتے دعاؤں اور سلام کے ساتھ. جب یہ جنتی لوگ جنت میں داخل ہوں گے نا تو استقبال کے لیے وہاں فرشتے کھڑے ہوں گے، ہاں جی، اور وہ دعائیں دیں گے، مرحبا کہیں گے، سلام کریں گے.
جدہ کہ دیکھو نا آج کل ساڑھے ہاں بھی برات آوے کدھا استقبال واسطے کھڑے ہوندے ہار لے کے، ہاں جی، تے سیانے بھی تے جو نوجوان بھی، ہاں جی، فل سٹن والی ٹیم بھی موجود ہوندی ہے، ہاں جی، سارے خوش ہو رہے ہوندے ہیں۔ یہ جب جنتی لوگ جنت میں جائیں گے تو اس طرح وہاں ان کا استقبال ہوگا، ان کا استقبال ہوگا، اور کہا جائے گا ہاں یار تسی بڑا صبر کیتا دنیا تے، بڑیاں تنگیاں برداشت کیتیاں، ہاں جی، تنگی جڑی ہے برداشت کرنے واسطے ہوندی ہے، آہوزاری واسطے نہیں، ہاں جی، آہوزاری واسطے نہیں، تنگی اللہ میں بھیج دے برداشت کرے، اجر ہی پھر اس سے ہے نا یہ زیادہ۔ خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے اس میں، حسرت مستقر و مقامہ، ہاں جی، خوب جگہ ہے ٹھہرنے کی اور خوب جگہ ہے رہنے کی۔ قل ما یعبؤ بکم ربی لولا دعاؤکم، آپ فرما دیجئے کہ پرواہ نہیں رکھتا میرا پروردگار لولا دعاؤکم، اگر تم اس کو نہ پکارو تو، فقد کذبتم فسوف یکون لزاما، تو تم جھٹلا چکے، ان قریب ہوگی تم سے جنگ، ہاں جی، ان قریب ہوگا تم سے آمنا سامنا، پھر دیکھ لو بھی اللہ سامنا کدھا کرنا سے۔ سورہ فرقان مکمل ہوئی، 4 رکوع مکمل ہوئے 19ویں پارے کے، آگے 5واں رکوع شروع ہو رہا ہے اس کا 19ویں پارے کا، اور سورہ شعراء شروع ہو رہی ہے۔ یہاں شعراء کا تذکرہ کیا گیا کہ ان کی ذہنی کیفیت کیا ہوتی ہے، کیونکہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کافر کے چلتے یہ شاعر ہیں، اس طرح کلام پیش کرتے ہیں، حالانکہ یہ شعروں والا کلام تھا ہی نہیں، تو اسے شعراء کی مذمت کی گئی۔ سورت کا نام شعراء مکی ہے، طاسین میم، یہ حروف مقطعات میں سے اس کا حقیقی معنی اللہ جانتا ہے۔ تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں۔ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، شاید کہ آپ گلا گھونٹ دیں اپنا، ہاں جی، اس وجہ سے کہ وہ ایمان نہیں لاتے، یعنی آپ خود جو ہے وہ اتنے پریشان ہیں، اتنے پریشان نہ دین کی بات پہنچائیں ان کو، بات نہیں مانتے، زیادہ پریشان نہ ہو۔ جس بندے کے دل میں دوسرے کے متعلق جتنی خیر خواہی ہوتی ہے وہ اتنا ہی زیادہ پریشان ہوتا ہے جب اس کی بات اگلا بندہ مانتا نہیں۔ اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر نہایت شفیق اور نہایت نرم دل تھے، جب واضح نصیحت کے نتیجے میں آگے الٹا مزید مخالفت میں اضافہ ہوتا تو حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی پریشانی ہوتی، اسی تسلی دینے کے لیے کہا بھی آپ اتنے پریشان نہ ہو۔ ان نشاء ننزل علیہم من السماء، اگر ہم چاہیں تو ان پر اتار دیں آسمان سے کوئی نشانی، فظلت اعناقہم لہا خاضعین، پھر رہ جائیں ان کی گردنیں اس کے آگے نیچی، وما یاتیہم من ذکر من الرحمن، نہیں آتی ان کے پاس کوئی نصیحت رحمان کی طرف سے نہیں، الا کانوا عنہ معرضین، مگر یہ اس سے اعراض کرتے ہیں، فقد کذبوا، انہوں نے جھٹلایا، فسیاتیہم انباء ما کانوا به یستہزئون، اب پہنچے گی ان کو، ہاں جی، ان باتوں کی حقیقت جن کا یہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اولم یروا الی الارض، کیا دیکھا نہیں انہوں نے زمین کی طرف، کم انبتنا فیہا من کل زوج کریم، کتنی اگائی ہم نے ہر قسم کی، ہاں جی، کھانے پینے کی چیزیں، ان فی ذالک لآیا، بے شک اس میں نشانی ہے۔ کہتے ہیں نا کوئی نشانی اتار دے، نشانی ہے جو اتاری ہوئی کہ اللہ پاک کی بات ہونا چاہیے، اس لیے کہ ہر چیز خالق اللہ ہے، یہ نہیں کہ تمہیں اللہ پاک نے دیے تم سب کو۔ وما کان اکثر المؤمنین، ان میں سے اکثر مومن نہیں ہیں، وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، بے شک آپ کا رب ہے زبردست حکمت والا۔ وَإِذْ نَادَىٰ، یہ رکوع مکمل ہوا سورہ شعراء کا، دوسرا شروع ہے، 5 رکوع مکمل ہوئے 19 پارے کے۔ وَإِذْ نَادَىٰ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، جس وقت کے پکارا آپ کے رب نے موسیٰ کو کہ جا اس ظالم قوم کے پاس،
قوم فرعون یعنی فرعون کی قوم کے پاس، الا یتقون کیا وہ ڈرتے نہیں، قالا رب انی اخاف ان یکذبونی، موسیٰ علیہ السلام فرمایا اے میرے پروردگار مجھ کو ڈر ہے کہ مجھ کو جھٹلائیں گے، وَیَضِیقُ صَدْرِی اور تنگ ہوتا ہے میرا سینہ، وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِی اور میری زبان نہیں چلتی، فَأَرْسِلْ إِلَىٰ ہارون تو آپ پیغام رسالت دے دیجئے حضرت ہارون کو بھی، وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ میری ایک خطا بھی ہے، فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ مجھ کو ڈر ہے کہیں مجھے قتل نہ کر دے۔ خطا کیا تھی؟ وہ جو حالانکہ جان بوجھ کر تو ایسا کیا نہیں تھا، وہ جب دو بندے لڑ رہے تھے تو موسیٰ علیہ السلام نے چڑھایا، وہ آگے سے اور اکڑا تو آپ نے تھپڑ مارا تو وہ مر گیا۔ ہاں جی وہ قال کلا فرمایا ہرگز نہیں کبھی نہیں، فاذهبا بآیاتنا انا معکم مستمعون پس جاؤ تم دونوں ہماری نشانیاں لے کر، معجزات لے کر، بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں سننے والا، چلی کہہ گلنا کہن گے میں سنوں گا۔ فاتیہ فرعون آگے دونوں فرعون کے پاس، جاؤ فرعون کے پاس، فقولا انا رسول رب العالمین اور کہو بے شک میں جہانوں کے پروردگار کا رسول ہوں، ان ارسل معنا بنی اسرائیل یہ کہ بھیج دے ہمارے سال بنی اسرائیل کو، قال الم نربک فینا ولیدا اللہ اکبر۔ اب آگے جی فرعون کے پاس آگے دونوں حضرات حضرت موسیٰ بھی ہارون بھی، اب فرعون اپنا احسان جتلا رہا ہے، کہتا ہے الم نربک فینا ولیدا کیا ہم نے نہیں پالا تھا آپ کو بچپن کی حالت میں، ساڑھے کو تو پلے ہیں ساڑھے خلاف ہو گیا، وَلَبِثْتُ فِينَا مِنْ عُمْرِكَ سِنِينَ اور آپ ٹھہرے رہے اپنی عمر کے کئی سال ہمارے پاس، فَعَلْتَ كَالَّذِي فَعَلْتَ تو نے کیا وہ جو تو نے کیا، وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ اور تو ناشکرہ تھا، یعنی وہ کیا گیا وہی جو ہے وہ بندہ جو اپنا جس کو تھپڑ مارا تھا اس کی غلطی کی وجہ سے تو وہ مر گیا، اور فرعون نے اس کی طرف توجہ دلائی۔ قال فعلتها اذا وانا من الضالين موسیٰ فرمایا کہ میں نے یہ کیا تھا اس وقت جب جو ہے وہ مجھ سے چوک ہوئی تھی، ففررت منکم لما خفتکم میں نکلا تھا یہاں سے تمہارے پاس سے جب مجھ کو خوف ہے تمہارے متعلق، فوہب لی ربی حکما پھر اب عطا کیا ہے مجھ کو میرے رب نے ہاں جی حکم یا شریعت، وجعلنی من المرسلین اور ٹھہرایا ہے مجھ کو رسولوں میں سے، وتلک نعمت تمنھا اور یہ احسان ہے ہاں جی جو تو مجھ پر رکھتا ہے، ان ابتا بنی اسرائیل کہ تو نے بنا لیا ہے بنی اسرائیل کو غلام، کیا وہ احسان ہے جو تجھے مجھ پر رکھتا ہے، تو اب کیا تو نے بنایا رکھا ہے بنی اسرائیل کو غلام، یہ موسیٰ علیہ السلام جواب دیا۔ قال فرعون نے کہا ہما رب العالمین تیرا رب کون ہے، کیا ہمارا رب العالمین کا، کیا ہمارا رب العالمین کا، قال رب السماوات والارض وما بینہما موسیٰ فرمایا وہ آسمان و زمین کا رب ہے اور ان دونوں کے بیچ کی چیزوں کا، یہ ہے رب العالمین کا، ان کنتم موقنین اگر تم ہو یقین رکھنے والے۔ قال لمن حولہ لا تستمعون اس نے اپنے ارد گرد کے لوگوں کہا اوہ کیا تم سنتے نہیں، یہ کیا کہہ رہا ہے۔ قال ربکم رب آبائکم الاولین کہا کہ موسیٰ سے فرمایا اللہ تمہارا رب ہے اور تمہارے باپ پہلے باپ دادوں کا رب ہے۔ قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون تو وہ کہنے لگا بھی دیکھو یہ تمہارا رسول کہ جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے پاگل لگتا ہے۔ قال رب المشرق والمغرب ما بینہما حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ وہ تو
مشرق اور مغرب اور ان دونوں کے بیچ کی چیزوں کا رب ہے اللہ پاک، ان کنتم تعقلون، اگر تم عقل رکھنے والے ہو۔ قالا لئن اتخذت الہا غیری لاجعلنک من المسجونین، فرعون نے کہا کہ اگر تو نے بنایا میرے علاوہ کوئی اور معبود تو میں تجھ کو قید کر دوں گا۔ اپنے علاوہ اور کوئی برداشت کرنا تیار نہیں تو اللہ کتنا برداشت کر لے۔ فرعون نے کہا نا میرے تو علاوہ اور تو کسی نے رب سمجھا تو میں قید کر دوں کہ ہوں آپ جو کرن لیا جرم تو وہ ہے اصل کہ تو نے اللہ کے علاوہ خود خدائی کا دعویٰ بھی کیا ہوا ہے اور قوم کو شرک پہ لگایا بھی ہوا ہے۔ قال اولو جئتک بشیء مبین، اور اس نے کہا کہ اگر لے کر آیا ہوں، موسیٰ علیہ السلام فرمایا اگرچہ لے کے آیا ہوں میں تیرے پاس کھلی نشانی کوئی، پھر بھی ایسا ہی کرے گا، میں تو دلائل لے کے آیا، معجزہ لے کے آؤں تمہارے پاس۔ قال فأت بہ ان کنت من الصادقین، فرعون کہنے لگا لے آؤ اس کو تو سچا ہے تو اس کو۔ فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبین، پھر ڈال دیا اپنا ڈنڈا موسیٰ علیہ السلام نے تو وہ بن گیا بہت بڑا اژدہا اسی وقت۔ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، اور نکالا اپنے ہاتھ کو اپنے بغل سے تو اچانک وہ سفید چمکنے والا تھا دیکھنے والوں کے لیے۔ یہ آپ نے معجزہ پیش کیا فرعون کے سامنے۔ یہ 2 رکوع مکمل ہوئے تو اس کے سورہ شعراء کے تیسرا شروع ہوگا، 6 رکوع مکمل ہوئے، اب 19 سے پڑھیں گے، اگلی مجلس میں 7 پڑھیں گے۔